محمد وآل محمد. فاتحة. الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط غير المغضوب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجیے گا محمد وآل محمد. انا للہ وانا الیہ راجعون. عزیزو، عاشور کا دن ہے، اور ظاہر ہے عاشور کا دن تقریر کا دن نہیں ہے، آج کا دن مصائب کا دن. مجھے تھوڑا سا عجیب لگ رہا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جن کو اردو سمجھ میں نہیں آئے گی، میری بات انہیں سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن میں سوچتا ہوں کہ میں کسی اور کو نہیں دیکھوں گا، میں سیدہ طاہرہ کو دیکھوں گا، میں وقت کے امام کو دیکھوں گا. میرے ذمہ میں یہ ہے کہ میں امام حسین کے مصائب کو آپ کے سامنے بیان کروں گا اور دعا کروں گا کہ انشاءاللہ ان مصائب کے صدقے میں، ان آنسوؤں کے صدقے میں خدا ہم سب کو جو اس ہال کے اندر موجود ہیں اور جو جہاں کہیں بھی عزائے حسین میں مشغول ہے، سب کو سیدہ کی شفاعت نصیب فرما دے خدا. ایسا بڑا عجیب دن ہے، سید الشہداء کربلا کے اندر ہیں. کتنی روایتیں ہمارے پاس موجود ہیں کربلا کے لیے. امیر المومنین جنگ صفین سے واپس تشریف لا رہے تھے، ایک میدان کے اندر پہنچے، ایک جگہ تھی جہاں پر امیر المومنین تشریف فرما ہوئے. امام حسن مجتبیٰ کے سر پہ زانوں پر اپنا سر رکھ کر تھوڑی دیر کے لیے سو گئے، اٹھے اور فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ بن عبداللہ بن عباس نزدیک ہے، انہوں نے کہا مولا آپ نے کلمہ استرجاع پڑھا، کون سی مصیبت دیکھی؟ کہا میں نے خواب دیکھا ہے، میں نے خواب دیکھا ہے جیسے یہ زمین خون کا دریا بنی ہوئی ہے، میرا حسین ڈوب رہا ہے، میرا حسین ڈوب رہا ہے، کوئی اس کی مدد نہیں کرتا، وہ سب کو مدد کے لیے بلاتا ہے. انبیاء نے ماتم کیا تھا سید الشہداء کے اوپر، تمام انبیاء ماتم کرتے آ رہے تھے. ہمارے پاس روایت موجود ہے جب پروردگار عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کو توبہ سکھائی، حضرت آدم نے توبہ سیکھی پنجتن کے نام پر، تو خدا نے متعال سے کہا خدا ہے تو نے ان عظیم الشان ناموں کو مجھے سکھایا ہے، میں محمد کا نام لیتا ہوں، علی کا نام لیتا ہوں، فاطمہ کا نام لیتا ہوں، حسن کا نام لیتا ہوں، ان سب میں عظمت ہے، لیکن خدا یہ حسین کے نام میں کیا رکھا ہے؟
یہ حسین کا نام کیسا ہے؟ میں جیسے یہ نام لیتا ہوں میرے دل میں خون اٹھنے لگتا ہے۔ خدا نے متعال سید الشہداء کی قربانی کو یاد کرواتا رہا۔ اللہ کے رسول کا واقعہ مسند احمد ابن حنبل کے اندر لکھا ہے۔ عزیزو ہم لوگ بالکل عصر کے وقت پر ہیں اس وقت، یہ بالکل عصر کا روایت لکھی ہے مسند احمد ابن حنبل کے اندر۔ ایک موقع پر میں اتنی روایت عرض کروں گا، بس مجھے سید الشہداء کی چند مصائب میں سے عرض کرنا ہے۔ ہمارے برادر سخی نے الحمدللہ رب العالمین پوری تفصیل سے تمام مصائب کو بیان کیا، خدا ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے، انہوں نے پوری تفصیل سے بیان کیا، لیکن میں بھی اپنے طور پر چند مصائب کو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ام سلمہ روایت کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول میرے گھر پر تشریف لائے اور مجھ سے کہا میں تھوڑی دیر کے لیے آرام کروں گا، اور اگر کوئی آئے تو اسے کہہ دینا کہ اللہ کے رسول آرام کر رہے ہیں، کچھ دیر کے بعد آئے۔ اللہ کے رسول لیٹ جاتے ہیں، آرام کرنے لگتے ہیں، تھوڑی دیر میں اچانک رسول اللہ کی آنکھ کھلتی ہے اور ام سلمہ سے کہتے ہیں ام سلمہ مجھے لگ رہا ہے میرا حسین کہیں رو رہا ہے، کیا میرا حسین کہیں رو رہا ہے؟ ام سلمہ نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول حسین تشریف لائے تھے، جب وہ پہلی دفعہ آئے میں نے ان سے کہا کہ نانا نے کہا ہے کہ آرام کر رہے ہیں، آپ کچھ دیر کے بعد آئیے۔ حسین دوبارہ آئے، میں نے ان سے دوبارہ یہ کہا، جب وہ تیسری دفعہ آئے تو وہ رونے لگے تو رسول اللہ تڑپ گئے۔ ام سلمہ سے کہا ام سلمہ حسین کا معاملہ کچھ اور ہے، حسین کا معاملہ کچھ اور ہے، وہ دوسروں کے لیے تھا، حسین کو لے کر آؤ میرے پاس۔ بی بی ام سلمہ گئیں، سید الشہداء کو لے کر آئیں اللہ کے رسول کے ساتھ۔ اللہ کے رسول حسین کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، اپنے سینے سے لگایا۔ ام سلمہ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کا سانس دب رہا ہے تو حسین کو جب سینے سے اٹھانا چاہا تو اللہ کے رسول نے اور زور سے اپنے سینے سے لگا لیا، کہا حسین کو مجھ سے علیحدہ مت کرو۔ اللہ کے رسول بہت خوش ہو رہے تھے، پھر اچانک رونا شروع کر دیا، اچانک رونا شروع کر دیا۔ ام سلمہ نے پوچھا ہے اللہ کے رسول ابھی تو آپ خوش ہو رہے تھے، اب رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا میرا حسین کربلا میں مارا جائے گا، کوئی اس کا ساتھ دینے والا نہیں ہوگا۔ ام سلمہ کو مٹی دی، ام سلمہ کو مٹی دی، کہا ام سلمہ یہ مٹی سنبھال کے رکھ لو، جب میرا حسین مارا جائے گا نا تو اس مٹی کا رنگ تبدیل ہو جائے گا، یہ مٹی لال ہو جائے گی۔ بی بی ام سلمہ کہتی ہیں حسین جب مدینے سے گئے تو ہم سب بہت روئے، پورا مدینہ بہت رویا۔ مہینے گزرتے چلے گئے، شعبان، رمضان، شوال، ذیقعدہ، ذی الحج، پھر کہتی ہے محرم کا مہینہ آیا تو سب کے اوپر ایک اداسی چھائی ہوئی تھی۔ فرماتی ہیں عاشور کا دن آیا تو لگا جیسے غم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، حسین کی کوئی خبر نہیں مل رہی تھی کہ سید الشہداء کہاں پر ہیں۔ فرمایا ظہر کا وقت آیا، میں نماز پڑھ کے سو گئی۔ فرمایا میں نے خواب میں اللہ کے رسول کو دیکھا، ان کا دامن کھلا ہوا، گریبان کھلا ہوا، سر پہ امامہ نہیں تھا، لباس کے اوپر کہیں مٹی لگی ہوئی تھی، کہیں خون لگا ہوا تھا۔ تڑپ کر کہا اے ام سلمہ میرا حسین مارا گیا، میرا حسین مارا گیا۔ اے عزیزو آپ نے 10 دن امام حسین کے اوپر ماتم کیا، 10 دن سید الشہداء کے اوپر گریہ کیا۔ اب وہ وقت آیا، سید الشہداء میدان کربلا میں اکیلے کھڑے ہوئے ہیں، کہہ رہے حل من ناصر ینصرنا، ارے ہے کوئی جو مدد کو آئے، حل من مغیث یغیثنا، کوئی ہے جو میری مدد کرے۔ میں اکیلا رہ گیا، میں ناچار ہو گیا۔ اور سید الشہداء میدان کے اندر اب ایک ایک کو الوداع کرنے کا وقت آیا۔ مولا سید سجاد کے پاس آئے، مولا سید سجاد نے کھڑے ہونے کی کوشش کی، پھوپھی سے کہا پھوپھی مجھے کھڑا کریں، میں اپنے بابا کی نصرت کروں گا، مجھے عصا لا کر دیں۔ سید الشہداء نے سید سجاد کو بٹھایا، سید سجاد کو بٹھایا۔ سید سجاد نے پوچھا میرے چچا کہاں ہیں، میرے بھائی کہاں ہیں؟ فرمایا سب شہید ہو گئے، بس اب ایک جملہ میں عرض کروں اپنی طرف سے۔ امام حسین نے کہا ہوگا بیٹا سجاد ہم نے شمشیر سے جہاد کیا، تجھے زنجیر سے جہاد کرنا ہے۔ ہم نے کربلا میں خون بہایا، تجھے کربلا سے کوفہ سے شام تک خون بہانا ہے۔
ہے، تیرا جہاد بڑا جہاد۔ سید جہاد نے صبر کیا، تشریف فرما، اب اللہ کے رسول کا نواسا اپنی بیویوں کی طرف آیا الوداع کرنے کے لیے۔ یہ مقام کیسا مقام تھا؟ یہ جو بیویوں سے الوداع کرنے کا مقام ہے، یہ کیسا مقام ہے؟ علامہ مجلسی کی ایک روایت عرض کروں آپ کی خدمت میں۔ علامہ مجلسی مقتل کی کتاب لکھ رہے تھے، مقتل کی کتاب لکھتے ہوئے اپنے ذہن میں سوچنے لگے امام حسین پر سب سے بڑی مصیبت کون سی ٹوٹی؟ کربلا مصیبتوں کا دن تھا، سب سے بڑی مصیبت کون سی ٹوٹی؟ تو اپنے ذہن میں سوچنے لگے شاید وہ وقت سب سے سخت تھا جب علی اکبر کو الوداع کیا۔ پھر سوچا شاید وہ وقت سخت تھا جب ابو الفضل کے شانے کٹے۔ پھر سوچا وہ وقت سخت ہوگا جب علی اصغر قربان ہوئے۔ یہ سوچتے ہوئے سو گئے۔ آپ سیدہ طاہرہ کو بسیہ پیش کرنے آئے ہیں، ان کو پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں۔ بی بی سیدہ علامہ مجلسی کے خواب میں آئی اور کہا میرے شیعوں کو بتاؤ سب سے سخت وقت وہ تھا جب حسین بیویوں سے الوداع کرنے کے لیے آئے۔ ساری بیویاں جمع ہو گئے، یتیم بچے جمع ہو گئے۔ اے مولا ابھی کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ یہ گروہ ہے اشقیاء، یہ کفار کا گروہ ہے۔ امام حسین نے ایک ایک کو الوداع کیا، کبھی یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرتے تھے، کبھی بیویوں کو تسلی دیتے تھے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو کہا بی بی آپ صبر کیجئے گا، آپ اللہ کی راہ میں صبر کر لیجئے گا، اور دیکھو بی بی جب تک میں مروں نہیں خیمے سے باہر مت آئیے گا، جب تک میں مروں نہیں خیمے سے باہر مت آئیے گا۔ بی بی نے صبر کیا۔ بس ایک عجیب موقع آئے گا، بی بی فضہ سے کہا بی بی فضہ میری اماں ایک پرانا سا کرتا سی رہی تھی اور سیتے سیتے روتے جاتی تھی، انہوں نے مجھ سے کہا تھا حسین جب بہت سخت وقت آئے تو یہ کرتا پہن لینا۔ بی بی فضہ آپ کو کرتا لے آؤ، یہ سخت وقت ہے۔ اب جو بی بی زینب نے دیکھا حسین نے وہ کرتا منگوایا ہے، بی بی سیدہ بی بی زینب سید الشہداء کے پاس آئی، کہا بی بی اے امام اے سید الشہداء ایک وصیت ماں نے کی تھی، وہ وصیت آپ پر جاری ہوگی، چونکہ انہوں نے کہا تھا اگر حسین یہ کرتا پہننے لگے تو پھر میں نہیں ہوں گی زینب، تم تنہا ہوگی، ایک وصیت کر دیتا۔ وہ وصیت کیا ہے؟ فرمایا ہے میرے بھائی اپنے سینے پر سے کرتا اٹھائیے، مجھے آپ کے سینے کا بوسہ لینا ہے، جہاں پہ گھوڑوں کی ٹاپیں پڑنے والی ہے، جہاں پہ تیر چلنے والے ہیں۔ بہن نے وصیت پوری کر دی، اب بھائی آگے بڑھا، امام حسین آگے بڑھے، کہا بی بی زینب ذرا بازوؤں پہ سے چادر تو ہٹاؤ، میرے بابا نے بھی ایک وصیت کی تھی، انہوں نے مجھ سے کہا تھا ارے حسین زینب تنہا ہوگی، کوئی اس کا ساتھ دینے والا نہیں ہوگا، اس کے بازوؤں میں رسیاں بندھے گی۔ سید الشہداء نے رسیاں بندھنے کے مقام پر بوسہ دیا، الوداع کے لیے تیار ہو گئے، سب بیویوں کو الوداع کر لیا۔ زلجنا کے پاس آئے، زلجنا کے اوپر سوار ہوئے، زلجنا سے کہا زلجنا بس آخری زحمت ہے، تو نے صبح سے اب تک بہت لاشیں اٹھوائے ہیں، اب یہ ایک آخری زحمت ہے، بس تو مجھے لے جا، میں بھی قربان اور معاملہ ختم ہو جائے گا۔ دیکھا زلجنا چلتا نہیں ہے، پھر دوبارہ زلجنا سے کہا ارے حسب بابا تو میرا ساتھ دینے والا ہے، اب چل جا۔ دیکھا نہیں چلتا، زلجنا نے اپنی گردن جھکائی، سید الشہداء نے دیکھا سکینہ زلجنا کی ٹانگوں سے لپٹی ہوئی ہے اور کہہ رہی ہے ارے زلجنا میرے بابا کو لے کے بچا، جو چاہتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ سید الشہداء نے بی بی سکینہ کو علیحدہ کیا۔ یہ کون سکینہ ہے جو سینے پہ سونے والی ہے نا، جس کو اپنے باپ کے بغیر چین نہیں آتا، اس کو علیحدہ کیا، کہا مجھے جانا ہے۔ سید الشہداء روانہ ہوئے۔ عزیزو عاشور تو قسمہ پرسی کا دن ہے، عاشور تو غربت کا دن ہے، لیکن کبھی بھی یہ مت سوچنا حسین نے قسمہ پرسی کے ساتھ نعوذ باللہ بزدلی کے ساتھ جان دی۔ نہیں، سید الشہداء نے دونوں ہاتھوں میں شمشیر پکڑی، دونوں ہاتھوں میں تلوار اٹھائی
اٹھائی اور دشمن کو للکارا اور دشمن کے اوپر حملہ کیا، اور بار بار ایک جملہ کہتے تھے، ارے تم نے میرا علی اکبر مار دیا، تم نے میرا عباس مار دیا، تم نے میرا قاسم مارا، تم نے میرا علی اصغر مارا، دشمن پہ سخت حملہ کیا۔ ایک لعین بعد میں بتاتا ہے، کہتے ہیں میں نے دنیا میں کسی اکیلے کو حسین کی طرح لڑتے نہیں دیکھا، علی کا بیٹا علی کی طرح لڑا، پوری جنگ کی ہے۔ اس کے بعد دوستو دو عجیب واقعے ہوئے، بار بار خیمے کے سامنے آتے تھے اور کہتے تھے لا حول ولا قوت الا باللہ، تاکہ بیویوں کو آرام ہو جائے کہ ابھی حسین زندہ ہے، ابھی حسین زندہ ہے۔ پھر ایک موقع آیا، مقتل کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے اور اس کے بعد عجیب جملہ کہا بیٹا علی اکبر تم نے پیاسے باپ کی جنگ دیکھی، اے بھیا عباس تم نے اپنے بھائی کی جنگ دیکھی۔ اس کے بعد مقتل میں ایک ایک کو پکارا، یا حبیب ابن مظاہر، یا مسلم ابن اوسجا، یا علی اکبر، ارے آؤ، کل رات تمہیں پکارتا تھا تو بھاگے بھاگے آتے تھے۔ میں عرض کروں گا ان لاشوں سے گویا آواز آئی، مولا اللہ سے اجازت دلوا دو، 1000 دفعہ اٹھیں گے، 1000 دفعہ مریں گے، آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ حسین، اس حسین، کیا عظیم الشان ذات حسین کی، جس کو نانا نے پالا تھا، جس کو پال کے قربانی کے لیے بڑا کیا تھا، آج وہ قربانی کا وقت آ گیا۔ حسین نے حملے کیے، دشمنوں کو تہس نہس کیا، بس ایک ندا آئی، حسین وعدے کا وقت آ گیا، حسین وعدے کا وقت آ گیا۔ سید الشہداء شمشیریں نیالوں میں ڈال دی۔ اب ایک عجیب منظر ہوا، ایک پتھر سید الشہداء کی پیشانی میں لگا۔ یہ کیسا پتھر تھا؟ یہ کس نے مارا تھا؟ عجیب ایک روایت عرض کر دوں، مولا چوتھے امام مدینے کے اندر قحط میں کھانا تقسیم کر رہے تھے، ایک آدمی لائن میں آیا، اپنا دامن پھیلایا، چوتھے امام نے گندم ڈال دی تو یہ کہنے لگا شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ مولا نے گردن جھکائے رکھی اور کہا تو میرے باپ کی پیشانی میں پتھر مارے، کیا میں اسے بلاؤں گا؟ سید الشہداء کو پتھر لگا، سید الشہداء زنجنا پر لہرائے۔ عزیزو ذرا دل تھام کے سننا، ایک تیرے سے شعبہ لگا، سید الشہداء کے سینے میں گیا، پیچھے سے نکلا۔ امام حسین نے آگے سے ہاتھ پکڑ کر تیر کھینچنا چاہا، تیر نہیں نکلا، امام نے پیچھے سے تیر کو کھینچا، خون کا فوارہ نکلا۔ میرے مولا زنجنا پر لہرائے، زمین کے اوپر گرے، ارے میں نے کہہ دیا زمین پر گرے۔ کوئی فاطمہ زہرا سے پوچھے کہ بیٹا زمین پر گرا کیسے؟ نہ زین میں تھا نہ زمین میں تھا، بس ہوا میں معلق تھا، تیر کثرت سے لگے تھے۔ سید الشہداء میرے مولا زمین پر آ گئے۔ ایک ایک لعین کی خبر ہے، کس نے سر پہ مارا، کس نے تیر مارا، کس نے نیزہ مارا۔ خدا ان تمام لعینوں کو بدترین عذاب میں مبتلا کر دے گا، خدا ان سب لعینوں کو بدترین عذاب میں مبتلا کرے۔ میرے مولا زمین کے اوپر گر گئے۔ بڑی تفصیلات ہے دوستو، بڑی تفصیلات ہیں، لیکن چونکہ امام زمانہ نے مرثیہ کیا ہے نا تو میں بھی اس مرثیے میں سے کہوں۔ امام زمانہ نے کیا کہا؟ ابھی آپ نے سنا تھا نا، جب امام حسین زمین پر گرے تو سیدھے گال کے بل پر زمین پر گرے۔ میرے مولا امام زمانہ نے اس گال کو سلام کہا ہے، السلام علی الخد الطریب، اس سیدھے گال پہ سلام، السلام علی الخد الطریب، ارے اس گال پر سلام کہ جو مٹی میں مل گیا۔ بس وہ موقع آیا، زلجنا نے دیکھا اب کام ختم ہو گیا۔ زلجنا بڑا ہوا تھا، حسین کے خون نے اپنی پیشانی کو لگڑا اور بھاگا خیموں کی طرف۔ بی بی زینب انتظار کر رہی ہے، بی بی سکینہ انتظار کر رہی ہیں۔ بھاگا آیا، خیمے کے سامنے آ کر کھڑا ہوا
اپنی زبان میں مرثیہ پڑھا. بی بی سکینہ سامنے آئی, زلجنا کو دیکھا, زلجنا سے بس ایک سوال پوچھا, کہا زلجنا بس مجھے اتنا بتا دے میرے باپ کو مرنے سے پہلے پانی ملا یا نہیں ملا؟ ارے کہیں ان لہینوں نے میرے بابا کو پیاسا تو نہیں مار دیا؟ بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے دیکھا حسین کا زلجنا اکیلا آ گیا. اب بی بی کے پاس کیا رہا تھا؟ ماتم کرتی ہوئی اونچائی کی طرف گئی جس کو تلہ زینبیہ کہا جاتا ہے. ایک اونچائی کا ٹیلا تھا, بی بی اس ٹیلے کے اوپر گئی. عجیب منظر دیکھا, سید الشہداء زمین پر ہے, شبر لہی سینے پر ہے. آئے فاطمہ کی کمائی لوٹنے والی ہے. مصائب کا ایک ٹکڑا اور پڑھوں گا, آپ کی زحمت تمام. میرے اندر بھی دم نہیں ہے, میرے اندر بھی طاقت نہیں ہے, میں اپنے جد امجد کا مصائب مرثیہ نہیں پڑھ پاؤں گا. بڑی عظیم الشان ہستی ہے. بس ایک ٹکڑا عرض کروں گا, آیت اللہ بہجت سے نقل کروں, عارف آدمی ہے. ان سے کسی نے سوال کیا, کہا آیت اللہ سید الشہداء جو زمین پر گرے وہ جگہ کچھ اور ہے, اور جہاں پر شمر نے ذبح کیا وہ جگہ کچھ اور ہے, تو تھوڑے فاصلے پر ہے, یہ فاصلہ کیوں ہے؟ گرے وہاں ذبح یہاں. کہا حسین پر وہ مصائب پیتے ہیں جو بشر کی طاقت میں نہیں آتے. جب سید الشہداء زمین پر گرے ان لعینوں میں ہمت نہیں تھی, دیکھیں حسین زندہ ہے یا مر گئے ہیں. تو اس شبر لعین نے کہا خیموں پہ حملہ کرو, اگر حسین میں دم ہے تو کھڑا ہوگا. میرے مولا کونیوں کے بل کھڑے ہوئے ہیں, ارے تم میں کوئی انسان کیوں نہیں ہے؟ تم میں کوئی انسان آزاد کیوں نہیں ہے؟ میں حسین ہوں, میری خواتین پہ حملہ کیوں کرتے ہو؟ فاطمہ کی بچیوں پہ کیوں حملہ کر رہے ہو؟ میں حسین زندہ ہوں ابھی. بس اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين غلبوا أيام القلب ينقلبون.